بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کا کوئی نہ کوئی دشمن نہ ہو۔ کسی کے ظاہری دشمن ہے، کسی کے باطنی دشمن ہے، لیکن ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہے۔ تو ایسے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے، ایسے دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارے کے لیے آج مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جس عمل کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے، آپ اس کی شرارتوں سے، اس کی ناشائستہ حرکتوں سے اور آئے روز کی منصوبہ سازیوں سے آپ محفوظ رہ سکیں، تو آپ ہمارے بتائے ہوئے ان اعمال کو ضرور ورد زباں کریں۔ یہ دوستی اور دشمنی ازل سے چل رہی ہے، ابد تک رہے گی۔ کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی نفرت کرنے والا ہے۔ ایسی ہستی، ایسا وجود، ایسا شخص اس دنیا میں آج تک نہیں گزرا کہ جس کے اوپر سب لوگ متفق ہو جائیں کہ بھائی یہ شخص صحیح ہے۔ ایسا شخص کوئی بھی نہیں گزرا ہے کہ سب لوگ متفق ہوں، سب اس کے دوست ہوں، سب اس کو چاہنے والے ہوں، سب اسے محبت کرنے والے ہوں۔ ایسا کوئی نہیں گزرا۔ ہاں، ایسا یوں ضرور ہوا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں، انہی دوستوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، انہی دوستوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے بازو کھینچنے والے ہیں، یعنی آپ کو اوپر لے جانے والے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں۔ اب یہ جو ٹانگیں کھینچنے والے ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں، اور دشمنی کس حد تک کر رہے ہیں؟ آپ کے مال کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن، آپ کی عزت و آبرو کے دشمن، آپ کی اولاد کے دشمن، آپ کے گھر بار کے دشمن، آپ کے کاروبار کے دشمن، آپ کی نجی زندگی کے دشمن۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اتنی ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم جل رہے ہیں آپ بھی اسی طرح جل کر کوئلہ بن جائیں، کوئلہ بن کر راکھ بن جائیں ان کے سامنے۔ ایسی دشمنی، اور اس حد تک دشمنی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، آپ کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کی مخالفت سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا حسد کرتا ہے، بے جا حسد کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتی ہے غیبتہ۔ غیبتہ اور حسد، ان دونوں میں فرق ہے۔ غیبتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے میرے بھائی کو گاڑی دی ہے، میرے بھائی کو بڑا گھر دیا ہے، میرے بھائی کو زندگی کی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، یا اللہ اس کے پاس بھی ان نعمتوں کو برقرار رکھ اور مجھے بھی عطا فرما۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے نا، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور اپنے لیے نعمتیں مانگ رہا ہے، اللہ پھر عطا بھی کر دیتا ہے۔ یہ غیبتہ، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے اسلام میں۔ اور یہ جو حسد ہے، دشمنی ہے، انتقام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب حسد کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تو نے اس کو بڑی گاڑی دی ہے، بڑا گھر دیا ہے، بڑی اچھی نیک صالح اولاد دی ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے یہ بات کا مسئلہ ہے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، یہ حسد ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو حسد کرنے والا بندہ ہے نا،
حسد کی آگ میں یہ جو جل رہا ہے نا بندہ، یہ اس کی نیکیاں حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک سوکھی لکڑی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کا روزہ بھی ختم، اس کا حج بھی ختم، اس کی زکوٰۃ بھی ختم، اور جناب اس کے صدقات بھی ختم، اس کی نمازیں بھی ختم، اس کے نوافل بھی ختم، اس کی صلہ رحمی بھی ختم، اس کے اخلاق بھی ختم، اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، سوا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس دشمنی کا کیا فائدہ ہے؟ اس بیجا دشمنی کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے، اور دنیا میں آپ جس سے جتنا جلیں گے، جتنا حسد کریں گے، جتنی کسی کی دشمنی کریں گے، اللہ اس کی پرواز کو اتنا بلند کر دے، وہ اور آسمانوں پہ اڑتا چلا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر اور نچھاور ہوں گی۔ آپ کو کیا ملے گا؟ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دشمنی کا انتقام لینے کے لیے اللہ معاف فرمائے کالا جادو کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، بچے اور بچیوں کے رشتوں کے اوپر بندش لگوا دیتے ہیں، اور جناب مختلف قسم کی جادوگروں سے بیماریاں مسلط کروا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں خبریں آئی ہیں کہ 2 میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دیتے ہیں۔ تو جادو اس حد تک چلے جاتے ہیں، اور ایک ایمان والا بندہ، مسلمان بندہ اس حد تک انتقام اور غصے اور حسد کی آگ میں آگے چلا گیا۔ ہمارے ایک عزیز انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے محلے میں ایک عورت تھی، اس نے جادو کرنے کے لیے اللہ کے کلام کے اوپر نعوذ باللہ غسل کر دی، غسل کیا اس اللہ کے کلام کے اوپر، اتنی بے ادبی بے حرمتی کی۔ صرف کیا کر رہی تھی؟ وہ کسی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ جادو کر رہی تھی۔ اب مجھے بتائیں، یہ جادو کرنے والے کا ایمان باقی رہتا ہے؟ نہ کرنے والے کا ایمان باقی رہتا ہے، نہ کروانے والے کا ایمان باقی رہتا ہے، دونوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکے ہیں، دشمنوں سے عاجز آ چکے ہیں، دشمنوں سے بے حد پریشان ہیں، اور اس حد تک دشمنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ بالکل بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، کمزور ہو چکے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، مد مقابل کا سامنا نہیں کر سکتے، تو آپ یہ عمل کریں جو ہم آپ کو عمل بتائیں گے آگے چل کر۔ آپ نے وہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 1000 عملوں سے بے نیاز کر دے گا، اور آپ کا دشمن اپنی کسی مصیبت میں، اپنی کسی پریشانی میں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن چارپائی پہ پڑ جاتا ہے۔ جب صحیح یقین کامل سے آپ یہ عمل کریں گے تو دشمن کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ مگر آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، ان اعمال کو ناجائز کبھی بھی استعمال نہ کرے، ناحق کے لیے کبھی استعمال نہ کرے۔ اگر آپ حق پر ہیں پھر ان اعمال کو پڑھیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ یقین کامل۔ تو عمل عرض کرتے ہیں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیو ہوتی ہیں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ہم آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بھی اجر مل جائے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قسم کے جانی، مالی، عزت، آبرو کے دشمن سے بچنے کے لیے، اور وظیفہ بڑا زبردست ہے۔ وظیفہ حروف مقطعات کا، حروف مقطعات قطع کرنا، کاٹنا، یہ بندہ جائز مقصد کے لیے کرتا ہے، دشمن کے یہ پرخچے اڑا دیتا ہے، یہ عمل پاش پاش کر دیتا ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اس کو ذرہ ذرہ کر دیتا ہے، اس کو خاک میں ملا دیتا ہے اس کو۔ اگر یقین سے اگر آپ کریں گے، تو یقین کامل سے اگر آپ نے کیا، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں پھر آپ کو کہوں کہ آپ جائز مقصد کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے کبھی نہ کرنا۔ اگر آپ نے ناجائز کے لیے کیا، آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اتنے وثوق، اتنے اعتماد سے ہم کیوں آپ سے بات کر رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہے،
ہم نے کیے یہ اعمال، ہمیں یقین ہے یہ کارگر ثابت ہوتے ہیں، ان کا وار کبھی خطا نہیں جاتا اگر یقین سے پڑھا جائے تو۔ تب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دشمن کا مضبوط تصور کر لینا ہے، صحیح تصور کرنا ہے، یا اگر تصور آپ نہ باندھ سکیں تو دشمن کا نام لکھ لیں، نام لکھ کر آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، کم از کم 101 مرتبہ، 101 مرتبہ حامیم لا ینصرون کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، اور پڑھنا صرف اور صرف 3 دن، صرف 3 دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دشمن آپ کا ایسا پیچھا چھوڑے گا کہ اپنی کسی پریشانی میں ایسے مبتلا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، اللہ کی ذات عالی کے ان حروف میں، اس کلام میں کتنی بڑی تاثیر اور طاقت ہے کہ جو کئی برسوں سے میرا دشمن پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، اس اللہ کے کلام کی برکت سے 3 دن پڑا ہے، دشمن کو اپنی پڑ گئی، آپ کا پیچھا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ عمل آپ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، دشمن سے نجات کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست اور با کمال عمل شیئر کیا۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، اس عمل کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔